نئے جنرل الیکشن ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا. اس ملک کی چاروں صوبوں کی زنجیر ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب. یہ پی ڈی ایم حکومت, شہباز شریف حکومت, مریم نواز حکومت, ان کے تو چھکے چھوٹ گئے ہیں, یہ ڈوب گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فوج کو آگے دھکیل دیا عوام کے سامنے, پی ٹی آئی کے سامنے. نہیں ہونا چاہیے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس جس طرز پہ ہوئی نہیں ہونی چاہیے تھی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ازیوم کیا اپنا رول بحیثیت فائنانس منسٹر یا بحیثیت انفارمیشن منسٹر یا بحیثیت انٹیریئر منسٹر, وہ اس چیز کی علامت ہے کہ یہ حکومت فیل ہو گئی ہے, اور وہ اس حکومت کے خلاف چارج شیٹ تھی, اور عوام اور پاک فوج کو کبھی بھی آمنے سامنے نہیں آنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپریشیٹ کیا جو قومی اسمبلی میں جو ممبران سینٹ اور قومی اسمبلی اس وقت علامتی بھوک ہڑتال کیمپ لگا رہے ہیں, اور اس پہ 3 چیزوں کا جو ہمارا مقصد ہے کہ ہمارے اسیران بشمول وزیر اعظم عمران خان صاحب, بشرا بی بی اور سارے اسیران جو ہیں بشمول ملٹری کورٹس کے, ان کی رہائی کے لیے, مہنگائی کے خلاف اور پاکستان میں امن کے لیے. یہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک ہی واحد حل ہے کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے, جس کا بھی بتایا. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ بھی میسج ہے سب پاکستان قوم کے لیے کہ کل کا جو کال تحریک تحفظ آئین پاکستان نے دی ہے اس کو بھرپور کامیاب بنائیں, باہر نکلیں, پرامن احتجاج کریں. ہمارے جتنے احتجاج ہیں وہ پہلے بھی پرامن رہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پرامن ہی رہیں گے. اور پنجاب کا میرے بھائی یہاں پہ احمد خان بچر صاحب موجود ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی میں ہمارے ایم این ایز کے رول کو, ان کی کارکردگی کو, ہمارے پنجاب اسمبلی کے ایم پی ایز کی کارکردگی کو, اور بالخصوص ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب میں احمد خان بچر کی کارکردگی کو بہت اچھے الفاظ میں سراہا اور اپریشیٹ کیا. بہت شکریہ. اس کے بعد میں کول شوذب صاحبہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بات کر لیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح عمر ایوب صاحب نے بتایا کہ یہ جو حکومتیں ہیں, یہ جو 17 سیٹیں جیتنے کے بعد فارم 47 کی بیساکھیوں پہ کھڑی جو حکومتیں ہیں پنجاب کی اور نیشنل اسمبلی کی, ان کی جتنی سازشیں ہیں وہ تو انہوں نے بڑی اچھی طرح بتا دی. دوسری سازش جو میں نے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان, وزیر اعظم عمران خان کو تو پولیٹیکل ٹارگٹنگ کی جا رہی ہے, لیکن ساتھ میں بشرا بی بی کی جو ٹارگٹنگ کی جا رہی ہے وہ انتہائی شرمناک ہے اور انتہائی افسوسناک ہے. وہی ٹاؤٹس جنہوں نے عدت کیس بنایا, جس کا میں سب سے بڑا نام اس ملازم کا ہے جو خان صاحب کے گھر میں کام کرتا تھا, اون چودھری, اور وہاں پہ بہت سارے کام تھے جو یہ کیا کرتے تھے. جہانگیر ترین صاحب کی پرسنل ملازمتوں سے یہ ملازمین تھے جو ادھر آئے تھے, اور اون چودھری صاحب جو ہیں وہ اپنے ساتھ 2 اور اسسٹنٹ, جو ایک تو جہانگیر ترین صاحب کے پاس کام کرتا تھا عمران شاہ, اور اس کا دوسرا بھائی انعام شاہ کو لے کر آئے تھے. اور وزیر اعظم بننے کے بعد جب خان صاحب کو معلوم ہوا کہ انعام شاہ جو ہے اون چودھری کا اسپانسر, وہ 2 جگہوں سے تنخواہیں لے رہا ہے, تو پھر انہوں نے اس کو وہاں سے ہٹا دیا تھا یا نکال دیا تھا. تو یہ کرپشن کی ان کی داستانیں پرانی ہیں اور نکلتی آ رہی ہیں. اب یہ دیکھیے, آپ ان کا لیول چیک کریں کہ جس وقت بشرا بی بی کو ٹارگٹ کیا گیا تاکہ عمران خان صاحب کو توڑا جا سکے یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ساتھ ساتھ ان کی تذلیل کی جا سکے, بزدل لوگ ہوتے ہیں جو گھر کی عورتوں کے اوپر جا کر الزامات لگاتے ہیں اور ان پہ اٹیک کرتے ہیں. تو یہ جو بزدلین, نہیں میں تو ان کو کچھ اور کہتی ہوں, بزدلوں کی بھی کوئی نہ کوئی ایتھکس ہوں گے جو خواتین کو اتنے گھٹیا طریقے سے ٹارگٹ کرتے ہوں اور گھر کی پردے دار خواتین کی تذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بزدل نہیں ہوتے ہیں. ان کے لیے کچھ اور الفاظ ہوتے ہیں جو میں اب نیشنل ٹی وی پہ بولنا نہیں چاہ رہی ہوں. تو اون چودھری صاحب اور ان کے جو ملازم انعام صاحب تھے, اون چودھری بن گیا عدت جیسے گھٹیا غلیظ کیس میں اپروور, اور وہاں جا کے جھوٹی گواہیاں دیتا رہا. اور انعام شاہ جو ہے وہ توشہ خانہ جیسے کیس میں وہ جا کر بنا ہوا ہے اس وقت اپروور, اور جھوٹی گواہی کی بنیاد پہ, اس جھوٹے کیس کی بنیاد پہ بشرا بی بی کو اس وقت جو ہے وہ حبس بیجا میں یا اللیگل ڈیٹینشن میں رکھا گیا ہے. اور مقصد صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے ذہنی ٹارچر کیا جائے, ان کو توڑنے کی کوشش کی جائے
تاکہ وہ ان کی دی ہوئی جو ڈیلیں ہیں یا ڈائلاگ ہے، جو ان کو یہ ڈائلاگ کہتے ہیں ایکچولی میں ڈیل ہوتی ہے، اس پر کسی طریقے سے آ جائیں. سو لہٰذا ہم یہاں پر یہ ضرور بتائیں گے کہ بشریٰ بی بی نہ صرف یہ کہ فارمر خاتون اول ہیں، پورے پاکستان کی خواتین بشمول پی ٹی آئی کی خواتین ان کے ساتھ کھڑی ہیں. اس طرح کے جھوٹے کیسز جیسے عدت کیس میں پاکستان تحریک انصاف سمیت خواتین نکلیں، اس گھٹیا کیس میں، اس توشہ خانہ کیس میں اس وقت تک خواتین نکلیں گی، احتجاج کریں گی جب تک کہ یہ جھوٹا کیس ختم نہیں کیا جائے گا. اور سن لیں وہ جھوٹے اپروورز جو خواتین کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، بلو دا بیلٹ کامنٹس کرتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں کہ پاکستان میں چاہے سول سوسائٹی کی خواتین بے شک سوئی رہیں یا کوئی اور جو عورتوں کے حقوق کی خواتین جو آرگنائزیشنز ہیں وہ بے شک ستو پی کے سوئی رہیں، لیکن یہ پولیٹیکل ورکرز، یہ خواتین جنہوں نے پورے 1.5 سال سے ٹارچر برداشت کری تھی، جیلوں میں بھی رہی ہیں، باہر بھی تشدد برداشت کیا ہے، وہ اپنے حق کی آواز کے لیے کھڑی ہوں گی. وہ بشریٰ بی بی کے حق کی آواز کے لیے کھڑی ہوں گی. ریزرو سیٹس کا بھی میں بتا دوں، بہت زیادہ شور اور ہنگامہ مچا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ. خان صاحب کی انسٹرکشنز ہیں کہ جو خواتین کھڑی رہی ہیں ڈٹ کے اور جنہوں نے جو ہے وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی ہیں ان کو برابر طریقے سے دیکھیں اور ایک بیلنس طریقے سے جو ہے وہ لسٹ جو ہے وہ ان کے پاس جاری ہے. ہم نے ان کو بتایا بھی ہے، ان کی انسٹرکشنز بھی تھیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف ویمن ونگ میں بھی حصہ رہی ہیں اور مختلف پروٹیسٹ میں، مختلف جو ہماری یہ پورا 1.5 سال کا سفر ہے 9 مئی کے بعد، جس میں وہ بہت اچھے طریقے سے سامنے آئی ہیں، ان تمام خواتین کو انشاءاللہ تعالی موقع دیں گے. نام ہم نے انہیں بہت سارے بتائے ہیں، انہوں نے خود بھی بہت سارے نام ہمیں دیے ہیں، اس کے مطابق جو ہے وہ انشاءاللہ لسٹ فائنل ہوگی. عمر ایوب صاحب سیکرٹری جنرل صاحب کی سربراہی میں اس کو فائنل کیا جائے گا اور جلد سے جلد الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کرا دیا جائے گا سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق. ایک سیکنڈ میرے بھائی، ایک صرف میں بات کروں کہ ہمارے ساتھی حاجی امتیاز صاحب کو کل شام کو ایم این اے صاحب کو اپنی وہ بیمار والدہ کو دیکھنے گئے تھے، ان کو اینٹی کرپشن اور انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگوں نے اٹھایا. اس کو ہم لوگ شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں. یہ صرف اور صرف پنجاب میں ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایس کے خلاف اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہوا ہوا ہے اور ان کو پریشرائز کرنے کے لیے ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری جتنی کی جتنی ایفیڈیوٹس ہیں وہ الیکشن کمیشن میں جمع ہو گئی ہیں اور انہوں نے ہر جگہ پہ مختلف یہ لوگ آ کے ان کو کیا کہتے ہیں برائبز اور رشوت جو ہے وہ آفر کر رہے ہیں. پیچھے ہو جائے علامہ صاحب ابھی بات کریں گے، اس کے بعد آپ علامہ صاحب آئیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے پاکستان کی سرزمین کے مادر وطن کے غیرت مند، شجاع، بہادر اور باہمت بیٹے سے ملاقات کی، جسے بے گناہ بغیر کسی جرم کے قیدی